فرمایا کہ یہ آخری ملاقات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے بعد والے سال تمہارے سے ملاقات کر سکوں گا. یہ جملہ ہمارے لیے تو ایک عام سا جملہ ہے، لیکن صحابہ کے لیے بہت بڑا جملہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اشارہ دے رہے تھے کہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. صحابہ کے دل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جیسے زباں کو آ گئے جگر. پھر اس کے بعد کہا ہے لوگوں، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی عزت اور مال حرمت والا ہے. جگہ کی تو ہم بہت حرمت کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کو کوئی ڈھائے گا، وہاں کا کوئی اینٹ کوئی نکالے گا، لیکن فرمایا اس سے زیادہ کسی مسلمان کی برائی کرنا، اس کی عزت و احترام کو ختم کرنا، آپس میں جو چگلی، غیبت، بہتان، تراشی یہ جو کرتے ہیں نا، یہ اس سے سخت جرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے پر حرام ہے. کسی کی مال پر دست درازی کرنا یا کسی کو بے عزت کرنا، یہ شرعی نقطہ نظر سے بہت بڑا حرام ہے. پھر فرمایا نمبر 3، لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس کر دو. اس زمانے میں امانتیں رکھی جاتی تھی، تو امانتیں اور مال کیا کر دو، ان کو واپس کر دو. چوتھی بات، کسی کو تنگ مت کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم بھی محفوظ رہو اور دوسرا بھی تمہارے سے محفوظ رہے. پانچویں بات، یاد رکھو تم کو اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تمہارے سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. قبر کے کتنے سوال؟ کون کون سے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اور میدان محشر کے 5 سوال. کون کون سے؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. نالج تو بہت ہے لیکن اس پر عمل کرنا. چھٹی بات جو بہت اہم ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو حج کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن بینک بیلنس میں پیسے رکھ کر اس پہ جو سود آتا ہے اس سے اپنی زندگی کا کام چلاتے ہیں. فرمایا اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم. آج کے بعد فرمایا موضوع تحت قدمی، میرے پیروں کے نیچے سود کو میں نے دبا دیا ہے. اور سودی نظام، اسی لیے سود کی بہت بڑی قباحتیں آئی ہے. اگر ہمارے معاملات میں کسی نے پیسے لیا، واپسی میں ہم اس سے پیسے کی زیادہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے. 7ویں بات جو بہت اہم ہے ہمارے مردوں کے لیے، کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہے. جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہے تو تم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. واستوصوا بالنساء خیرا فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. اتنا زبردست جملہ ہے کہ میں تم کو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم عاشروہن بالمعروف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. یہ ہمارے نوجوانوں اور مردوں کے لیے بہت اہم امر ہے. فرمایا عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار رکھو، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کی شراکت دار رفیق صبر ہے اور بے لوث خدمت کرنے والی ہیں. کبھی زنا کے قریب مت جاؤ. 10ویں بات، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. نماز 5 وقت کی، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو. 11ویں بات، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا کہ یہ بڑے خاندان کے ہیں، ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہم وہ خاندان ہے، یہ خاندان ہے. یہاں عربوں میں بہت چیزیں تھیں. فرمایا لا فضل لعربی ولا لعجمی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. پھر فرمایا یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے. خبردار میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، لا تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا. اس کے بعد فرمایا یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. ایسے بہت سارے دعوے دار ہمارے ہندوستان میں بھی اور دوسرے علاقوں میں ہیں، یہ سارے دعوے دار جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آخری بات فرمائی میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. اور آخری بات فرمائی سنو، تم لوگ جو موجود ہو وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اگلے لوگوں کو یعنی وہ ان تک آگے پہنچائیں گے. ایک جملہ کا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے
وہ غائب تک اس بات کو پہنچائے. یہ امر غائب کا صیغہ ہے، یعنی ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم کو اللہ نے دین کی بات کا علم دیا ہے، شریعت کی معلومات دی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں. تو میں بھی آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ دین کے خاطر محنت مشقت کریں گے انشاءاللہ، قربانی دیں گے انشاءاللہ، جدوجہد کریں گے انشاءاللہ، اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، روزے تراویح اور سارے اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور جو دین کی بات ہے، دین کی دعوت ہے، دین کا پیغام ہے، اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش و فکر کریں گے. انشاءاللہ. یہاں پر صحابہ جمع جب ہوئے تھے تو 10,000 صحابہ کی جماعت تھی. فتح مکہ کے بعد 1,00,000 سے زیادہ صحابہ جمع ہوئے تھے. اب اتنے سارے صحابہ اس کے بعد بھی وقت رہا، یعنی 2 سے 2.5 لاکھ صحابہ، لیکن مدینے میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں. باقی کی قبریں کہاں ہیں؟ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش اور جدوجہد کریں. ہم دنیاوی کام کے کاروبار کے ساتھ دین کی محنت بھی کریں گے، دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ وعدہ عرفات کے میدان میں اللہ سے کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں. کسے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس وعدے کو ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک پورا کرنے کی فکر کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ اوپر کون کون جا رہا ہے؟ ذرا ہاتھ کھائے.